اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ پچھلے جو ہم نے مشق پڑھا اس مشق میں ہم نے فقط حروف کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے یہ بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے، اسی کے ساتھ متصل ہے، لیکن اس میں صرف اور صرف حروف تھے، اس میں جو ہیں الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاظ میں دو زبر دو زیر پہ تنوین آئے ہوئے ہیں۔ کیا آئے ہوئے ہیں؟ الفاظ میں تنوین آئے ہوئے ہیں۔ پچھلے والے جو تھے وہ حروف میں تنوین تھے، وہ حروف کے ساتھ ہم نے اسے پڑھا تھا الفابیٹس والے، جس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ الفابیٹس تھے، الفابیٹس کے اوپر تنوین آئے ہوئے تھے۔ لیکن آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہیں ورڈز والے، الفاظ والے۔ ورڈز والے جو ہیں اس پہ ورڈز میں تنوین استعمال ہوئے ہیں، جس کو ہم اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ ابھی آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ توجہ کریں کہ ہم اسے کس طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ پورا ایک ہی ورڈز ہے، ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو پھر لفظ کے حساب سے پڑھیں گے، حرف کے حساب سے نہیں۔ ما اس کو کھینچیں گے، میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا پچھلے سبقوں میں کہ الف ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے، کیونکہ الف اور زبر موافق حروف ہیں، تو الف اور زبر جو ہے آ جائے، الف ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اسے کھینچیں گے، تو اسے کھینچنا پڑے گا۔ ما لن، ما لن، ابا دن، یہاں دیکھ رہے ہیں دو زبر آ گیا تو اسے دن پڑھیں گے، کیونکہ ایک زبر نون کے بعد نون ساکن کے بدلے ہے۔ ابا دن، ابا دن، احدن، احدن، یہ دو زبر ہیں، اس میں ایک زبر دال کا ہے اور ایک زبر نون ساکن کے بدلے، تو نون ساکن کو دال زبر سے ملا دیں گے، دن۔ ابدن، سوری، احدن، امرن، امرن، جہ، ٹھیک ہے، رو، جہ رو تن، جہ رو تن، رز، رز قن، رز قن، عس رن، عس رن، یس رن، یس رن، شہادہ، شہادتن، شہادتن، رغدن، رغدن، امامن، امامن، فتحن، فتحن، حسن، حسنتن، حسنتن، مغفی، مغفرتن، مغفرتن۔ یہاں نیچے اس کا اگلا پیراگراف، شجرن، شجرن، اس میں دیکھیں سب کے اوپر کیا تھا؟ دو زبر آئے میں، دو زیر کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو اگلا پیراگراف ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دیکھیں سب کے نیچے دو زیر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب کے اینڈ میں دیکھیں دو زیر ہیں۔ شجرن، الہن، الہن، یسرن، یسرن، شقاقن، شقاقن، نصابن، نصابن، کلاب، کلاب، فاکہہ، فاکہۃ، فاکہۃ، قدرن، قدرن، نسکن، نسکن، نفس، نفس، بعض، بعض، فضل، فضل، عاد، عاد، فمن، فمن، ناصر، ناصر، کلم، کلمح، کلمح۔ اس کے بعد اگلے صفحے میں جاتے ہیں۔ قادرن، قادرن، مکین، مکین، حصاة، حصاة، بلاد، بلاد، بتابع، بتابع، ذهاب، ذهاب، مقتدی، مقتدی،
مقتدر. یہ جو ہم نے پڑھا یہاں تک یہ تھے کیا کہتے ہیں ورڈز میں الفاظ کے اندر دو زیر استعمال ہوئے تھے. اس سے پہلے جو ہم نے پیراگراف پڑھا تھا اس میں الفاظ کے اندر جو ہے دو زبر استعمال ہوئے تھے. اب جو ہم پڑھیں گے آگے اس میں سارے الفاظوں کے اینڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ دو پیش جو ہے آیا ہوا ہے، اس کو ہم دو پیش کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آخری حرف کو. تو اس پہ ذرا غور کیجئے گا. خوئی یا ساکن سے پہلے زبر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ناموافق حروف میں سے ہے اور حروف لین بھی کہتے ہیں. یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ خوئی. رن خیرن. ای لا الہن الہن. رضوا رضوان رضوان. صنا صنم صنم. بکمن بکمن. کریم کریم. یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آیا ہوا ہے اور یا اور زیر موافق حروف میں سے ہیں، تو اسی وجہ سے را کو کیا کریں گے؟ کھینچیں گے. کریمن کریمن. رحیم رحیم. غفور غفور. یدن یدن. باسی باسط باسط. شمس شمس. هم عمي عمي. فهم فهم. قمر قمر. ضرب ضرب. قدر قدر. فم فم. شجر شجر. قدرة قدرة. غدير غدير. دار دار. أب أب. أخت أخت. حديث حديث. كساء كساء كساء. ان دونوں کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ملا کے حدیث کساء. اس کے بعد اخن اخن. شقا شقاق شقاق. امن امن. امان امان. مرض مرض. تو یہاں پر ہمارا نویں سبق کا جو الفاظ کا مشق تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اس سے پہلے والا جو تھا وہ تھا حروف کا مشق اور یہ تھا الفاظوں کا مشق. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسے اچھی طرح سے یاد کریں اور کوشش کریں کہ روانی سے پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ ریوائز کریں تاکہ آپ لوگوں کو یہ روانی سے اچھی طریقے سے یاد ہوں اور آگے پڑھنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، دقت نہ ہو. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. التماس دعا. اللہ حافظ.